بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 24۔ سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ شادی کی منظوری سلطان المعظم سے حاصل کر لی گئی تھی۔ علب خان انتظار ہی کر رہے تھے۔ دونوں طرف نہایت زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شاہی محلات میں رات اور دن کچھ عجیب قسم کی چہل پہل اور رونق رہنے لگی۔ قرون اولیٰ جیسے مسلمانوں کی سادگی کا زمانہ تو تھا نہیں، جن کی ضروریات محدود تھیں، جو شادی بیاہ کے موقعوں پر بھی کچھ کرتے اس لیے ڈرتے تھے کہ پروردگار عالم نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک مسلمان دنیا کی مکروہات میں نہ پھنسے، حرص و ہوا سے بچتے رہے، دولت و سلطنت کے پھیر میں نہ پڑے، اس وقت تک خدا سے ڈرتے اور اس کی اطاعت و عبادت کرتے رہے۔ لیکن رفتہ رفتہ حکومت کی چاٹ اور دولت کی حرص بڑھتی گئی، دنیا کی طلب میں دوڑنے لگے اور آخر دنیا کو حاصل کر کے دین کو چھوڑ بیٹھے، خدا کو بھول گئے۔ چونکہ مسلمان خدا کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے اور خدا انہیں نواز رہا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ ذلیل و رسوا ہوں، اس لیے وہ انہیں دولت، سلطنت، علم، غربت، شان و شوکت، سبھی کچھ ان کی طلب و خواہش سے بھی زیادہ دیتا رہا۔ کبھی کبھی انہیں کوئی افتاد بھیج کر متنبہ، بیدار اور ہوشیار بھی کرتا رہا، لیکن اپنی قسمت سے مسلمان ایسے دنیا اور ان کی رنگینیوں میں پھنس گئے کہ بالکل اسے بھول گئے۔ ہر وقت لہو و لعب میں مشغول رہنے لگے۔ شراب جو حرام تھی اسے حلال کر لیا، فسق و فجور میں مبتلا ہوئے، نہ نماز کے پابند رہے اور نہ ہی امر نواہی کا خیال رہا۔ آخر خدا کب تک ناز برداری کرتا، کب تک ان کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا؟ وہ ان سے ناخوش ہو گیا اور اس نے رفتہ رفتہ علم و دولت، سلطنت اور عزت سب کچھ ان سے چھین لیا۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کی آنکھیں نہ کھولیں، پھر بھی وہ خدا کے سامنے نہ جھکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمانے بھر میں حقیر و ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ نہ وہ دولت رہی جس پر وہ غرور تھا، نہ وہ سلطنتیں رہیں جس پر زعم تھا، نہ وہ علم رہا جس پر ناز تھا، اور نہ وہ غیرت رہی جس پر فخر تھا، نہ وہ جرأت رہی کہ جس کی دھاک تھی، اور نہ وہ استقلال رہا کہ جس کا شہرا تھا۔ غرض کچھ بھی نہ رہا، خدا کو چھوڑ کر سبھی کچھ کھو بیٹھے۔ اب اس وقت آنکھیں کھلی ہیں جب کچھ بھی نہ رہا، مگر اب بھی رعونت کا یہ خیال ہے کہ خدا کے سامنے سر جھکانا کسر شان سمجھتے تھے۔ محلوں میں مسجدیں ہیں، ان میں اذانیں ہوتی ہیں، اذانوں کی آوازیں سنتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے۔ نہیں جانتے کہ خدا کو تمام رسولوں میں رسول خدا محبوب ہیں، اور تمام امتوں میں اپنے حبیب کی امت محبوب ہے، اور اس امت کا وہ فرد محبوب ہے جو خلوص سے نماز پڑھتا ہے۔ قیامت کے روز سب سے اول نماز ہی کے متعلق سوال ہوگا۔ مسلمان سوچیں، اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ مسلمانوں، خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، لہو لعب چھوڑ دو، نماز پڑھو، خدا کو یاد کرو، خدا بھی تمہیں یاد کرنے لگے گا، پھر وہ تمہیں نوازے گا، پھر دولت، سلطنت، عزت اور علم سبھی کچھ تمہیں عطا کر دے گا۔ تم اس سے اپنے بدحالی کا تو شکوہ کرتے رہو، مگر اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ غرض شہزادہ خضر خان کی شادی کی تیاریاں بڑے شان و تجمل سے ہو رہی تھیں۔ شاہی محلات میں 5000 کے قریب کنیزیں، خادمائیں، مغلانیاں، ترکمانیں وغیرہ تھیں، اور یہ سبھی رات دن مصروف رہتی تھیں۔ مگر جس وقت یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، اس وقت شہزادہ خضر خان کی کیفیت دگرگوں ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا تھا۔ شاہی طبیب نہایت غور اور توجہ سے علاج میں مشغول تھے، لیکن مرض کم ہونے کے بجائے رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ کوئی دوا اثر کرتی تھی، نہ کوئی علاج موافق آتا۔ چہرے کی سرخی جاتی رہی اور زردی نمایاں ہوتی گئی۔ طبیب حیران تھے، جادوگر پریشان تھے، سلطان فکر مند تھے، ملکہ مغموم تھیں، اور سب کو یہی غم تھا اور فکر رہنے لگا تھا۔ عالیشان قصر جس میں شادی کے انتظامات ہو رہے تھے، جو مسرت نہ قہقہوں سے گونجنا چاہیے تھا، دارالمحن بنا ہوا تھا اور سب اندھوگی ہو چلا تھا۔ ایک روز سلطان علاء الدین نے طبیبوں سے پوچھا، آخر یہ کیا مرض لاحق ہوا ہے شہزادے کو؟ بخار کسی وقت بھی مفارقت اختیار نہیں کرتا، کوئی دوا اثر نہیں کرتی،
دن بدن کمزوری بڑھتی جاتی ہے، چہرے پر جیسے ہلدی کا غازہ پھیر دیا گیا ہو۔ کیا تمہاری سمجھ میں مرض نہیں آتا؟ ایک طبیب نے کہا، ذل الہی، ہم سب بھی حد درجے حیران ہیں۔ اگرچہ بخار کے سینکڑوں قسمیں ہیں، مگر ہم سب کو جانتے ہیں اور نبض کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں، لیکن شہزادے کا بخار ان قسموں میں سے نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ یہ کس قسم کا بخار ہے۔ دوائیں بدل بدل کر دی جا رہی ہیں لیکن اثر نہیں کرتی۔ دوسرے طبیب نے عرض کی، عالم پناہ، ہماری سمجھ میں شہزادے کا مرض ہی نہیں آیا۔ کم سے کم میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شہزادہ عالم کے دل پر کوئی صدمہ ہے اور اس صدمے کی وجہ سے بخار رہنے لگا ہے۔ سلطان نے کہا، افسوس خضر خان کچھ بتاتے بھی نہیں۔ ان کا رازدار ان کا دوست ممتاز خان ہے۔ آج ہم اس سے دریافت کریں گے، شاید اس سے کچھ معلوم ہو جائے۔ چونکہ یہ گفتگو ایک علیحدہ کمرے میں ہوئی تھی، اس لیے خضر خان نے نہیں سنی۔ اس وقت ان کے پاس ممتاز خان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، شہزادے، آپ کی علالت نے نہ صرف آپ کے عزیزوں اور دوستوں ہی کو پریشان کر دیا ہے، بلکہ عامت المسلمین بھی پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ خضر خان نے مسکرا کر کہا، دوا؟ کوئی دوا بھی اثر نہیں کر سکتی ممتاز خان، میرا مرض میری جان لے کر ہی ٹلے گا۔ ممتاز خان نے کہا، ایسی بدفال منہ سے نہ نکالیے، صرف بخار ہی رہتا ہے آپ کو یا کسی وقت کہیں درد بھی ہو جاتا ہے؟ خضر خان نے کہا، میں نہیں جانتا کہ بخار رہتا ہے یا نہیں، ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سینے میں ہر وقت ایک کسک رہتی ہے، دل سے دھواں سا اٹھتا ہے، اور مگر میں کیا ظاہر کروں؟ ممتاز خان نے کہا، میں سمجھتا ہوں، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اگر آپ کو بلقیس جمال سے شادی منظور نہ تھی تو اقرار کیوں کر لیا؟ میں نے اقرار نہیں کیا تھا۔ تو پھر انکار کر دیتی؟ کوئی پوچھتا تو انکار کر دیتا۔ کیا میں جہاں پناہ سے عرض کروں؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ منظوری عطا فرما چکے ہیں۔ تب ملکہ ثانی سے عرض کروں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو ممتاز خان؟ کیا بادشاہ بیگم اس معاملے میں لب کشائی کر سکتی ہیں؟ انہوں نے رات ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ میری بیماری کی وجہ جانتی ہیں، لیکن سلطان المعظم سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو پھر؟ ممتاز خان نے پوچھا۔ خضر خان نے انتہائی مایوسی کے لہجے میں جواب دیا، میری موت کا انتظار کرو میرے دوست۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ آپ کی زندگی کے ساتھ کتنی زندگیاں وابستہ ہیں، کئی جانیں قربان ہو جائیں گی۔ خضر خان نے کہا، کیا میری زندگی کے ساتھ اوروں کی زندگیاں بھی وابستہ ہیں؟ جی ہاں، ایک اسی کی جس کی محبت میں آپ نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے، ایک بادشاہ بیگم کی جو دیول دیوی پر پروانہ وار فدا ہیں، ایک آپ کے اس خادم کی جو آپ پر جان دیتا ہے، اور ایک ریحانہ کی۔ خضر خان نے چونک کر کہا، ریحانہ کی؟ جی ہاں، اسے آپ کے اس غلام سے محبت ہے۔ خضر خان نے مسکرا کر کہا، اوہ یہ کہو، جب تو تم بھی محبت سے آشنا ہوگی۔ اچھی طرح سے، لیکن پھر میں کیا کروں ممتاز خان؟ آپ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین قدس سرح رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی بھی حضور پر نظر عنایت رہتی ہے، ان سے کیوں رجوع نہیں کرتے آپ؟ خضر خان نے کہا، میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، وہ ولی اللہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں میرا حال بخوبی معلوم ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ ان سے اپنا حال زار بیان کروں۔ تب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ممتاز خان نے کہا، میں تمہیں منع نہیں کرتا، ان کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کر دینا کہ آپ کا ایک عقیدت مند دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ممتاز خان کچھ دیر اور بیٹھا تسلی دیتا رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کی طبیعت کچھ بہل گئی ہے تو اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی نرملا آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی شہزادے کے چہرے پر کچھ رونق سی آئی۔ انہوں نے کہا، آؤ نرملا، کیا تم بھی ہم سے کچھ ناراض ہو؟ نرملا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یہ داسی آپ سے ناراض ہو سکتی ہے، جی چاہتا ہے ہر وقت حاضر ہو کر خدمت میں رہوں، لیکن دیول دیوی منع کر دیتی ہے۔ خضر خان نے پوچھا، اوہ شہزادہ عالم، کیا آپ کا ایسا خیال ہے؟ راجکماری ہر وقت آپ کا تذکرہ ہر وقت کرتی رہتی ہیں، چاہتی ہیں کہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہوں، لیکن میں ملکہ عالیہ سے ڈرتی ہوں،
تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، تمہارے آنے سے میرے دل کو بڑی حد تک تسکین ہو جاتی ہے۔ راجکماری خوش تو رہتی ہیں۔ خوشی ان سے کوسوں دور بھاگ گئی ہے شہزادہ عالم۔ ان کے لبوں پر تبسم نہیں آتا۔ وہ اپنی طبیعت کو جبر کر کے سنبھالے ہوئے ہیں، مگر یہ جبر ان کی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ان کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی ہے۔ جب سے انہوں نے سنا ہے کہ آپ کو بخار رہنے لگا ہے، اس وقت سے سخت پریشان، مضطرب اور بے چین رہنے لگی ہیں۔ رات سے انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ شہزادہ یا تو لیٹے ہوئے تھے یا دفتن تڑپ کر اٹھ بیٹھے اور اندوہ روبا لہجے میں بولے، کیا کہا؟ کیا انہوں نے رات سے کھانا چھوڑ دیا ہے؟ جی ہاں، میں نے ہر چند سمجھایا، قسمیں دیں، مگر انہوں نے ایک لقمہ بھی کھانا نہ لیا۔ کہنے لگیں، اب جی کر کیا کروں گی جب وہی زندہ رہنا نہیں چاہتے جن کے لیے میں زندہ رہنا چاہتی تھی۔ خضر خان کے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اوہ وفا کی دیوی، تم میرے لیے کھانا چھوڑ دو اور میں کھاؤں؟ اب یہ نہیں ہوگا۔ ان سے کہہ دینا کہ آج سے میں بھی کھانا چھوڑ دوں گا۔ نرملا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، ایشور کے لیے ایسا ظلم نہ کریں۔ اگر انہوں نے اس بات کو سن لیا تو شاید اس غم کو برداشت نہ کر سکیں۔ خضر خان نے کہا، تب مت کہنا، بالکل نہ کہنا نرملا، مگر یہ ضرور کہہ دینا کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ میں کچھ روز اور زندہ رہوں تو کھانا کھائیں۔ میری محبت کا واسطہ دینا انہیں نرملا، ایک شرط پر۔ ہاں کہو۔ وعدہ کریں کہ آپ بھی کھانا نہ چھوڑیں گے۔ یہ وعدہ نہ لوں گا۔ میری شادی کی تاریخ قریب آ رہی ہے۔ مجھے شادی کا لباس پہننے کے بجائے کفن پہننے دو نرملا۔ تب پہلے راجکماری کفن پہنے گی، پھر میں، پھر رانی کولا دیوی، اور پھر آپ۔ خضر خان کا چہرہ سفید ہو گیا۔ انہوں نے کہا، تم جانتی ہو نرملا کہ تم نے یہ بات کہہ کر میرے دل پر کیسا تیز بھالا لگایا ہے۔ مجھے معاف کرو شہزادے، میں نے بڑی حماقت کی، لیکن ہوگا یہی۔ تب میں کیا کروں؟ کھاؤ اور جیو۔ خضر خان نے کہا، زہ نصیب، تب لے چلو مجھے نرملا۔ یہ کہتے ہی خضر خان اٹھنے لگے، لیکن بیماری نے انہیں اس قدر زار و نحیف کر دیا تھا کہ اٹھتے ہی پیر ٹکمگانے لگے۔ نرملا نے انہیں پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا، کیا کرتے ہیں آپ سے چلا جائے گا؟ خضر خان نے کہا، کیوں نہ چلا جائے؟ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں نرملا، میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا، پیروں کے بل نہیں، سر کے بل۔ میں تندرست ہوں، دیکھو کھڑا ہو سکتا ہوں۔ نرملا نے کھڑا ہونے نہ دیا، بولی، تشریف رکھیے شہزادی، وہ خود آ جائیں گی۔ نہیں، یہ حسن کی تحقیر ہے، میں اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ مگر وہ تو آ گئی ہیں۔ کہاں ہیں؟ کمرے کے باہر، میں ابھی بلا لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑی، لیکن ابھی 2 قدم بھی نہ گئی تھی کہ شہزادے نے کہا، ٹھہرو، میں خود استقبال کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ پھر اٹھنے لگے تھے۔ نرملا نے کہا، شہزادے آپ کمزور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک لمحہ توقف کریں۔ لیجئے، وہ خود ہی تشریف لے آئی ہیں۔ ہم نے خضر خان اور دیول دیوی کی یہ داستان محبت میں حضرت امیر خسرو کی مثنوی کا اقتباس پیش کیا ہے۔ صادق حسین سردھنوی۔ دیول دیوی کمرے میں داخل ہو کر حشر خرامی سے شہزادے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ رنج و غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہزادے نے دیکھا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ دیول دیوی بھی انہیں دیکھتی ہوئی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ شہزادی کی کیفیت دیکھ کر بے ساختہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ خضر خان کے بھی آنسو بہنے لگے، اور نرملا ان دونوں کو روتے ہوئے دیکھ کر خود بھی رونے لگی اور ساڑھی کے آنچل سے اپنے آنسو خشک کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ وقفے کے بعد دیول دیوی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، رو لینے دیجیے، آج رونے کا موقع ملا ہے۔ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تب آپ بھی نہ روئیں۔ مگر میری تو قسمت میں رونا لکھا ہے، خضر خان نے کہا۔ بدقسمت میں ہوں شہزادی، میری بدقسمتی کا آپ پر بھی اثر پڑ گیا۔ ایسا نہ کہیں، بیٹھ جائیے۔ دیول دیوی ان کے برابر بیٹھ گئی۔ خضر خان نے اپنے رومال سے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، رونا بند کر دو۔
कैसे बंद कर दूं? थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना ही कुछ हंसी नहीं है, मगर तुम्हें रोता देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। अच्छा, अब नहीं रोऊंगी, मगर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? खुदा का शुक्र है, अच्छी हालत है, जी रहा हूं। जी रहे हो? मैं समझती थी तुम मुझे भूल जाओगे। मैंने कोशिश की तुम्हें भूल जाने की, लेकिन ना भूल सका। अब मैं अपने आप को भूलने की कोशिश कर रहा हूं। तुम मुझे इसलिए ना भूल सके कि मैं ना भूल सकी। कसूर मेरा है शहजादे। मैं ज़रूर खुद को भूल जाता अगर किसी तरह से कसरे शाही से निकलकर जंगलों और वनों में पहुंच जाता। क्या यह भी आरजू थी? राजकुमारी ने पूछा। हाँ, जब मैं सुनता था कि मजनू सहरा नवरद और बयाबान नशीन हो गया था तो हंसा करता था कि ये क्या हिमाकत की थी उसने, दयारे महबूब को छोड़कर जंगलों में क्यों जा पहुंचा था। मगर अब समझ में आया है कि एक आशिक के लिए बेहतरीन आज़ादी की जगह जंगल ही हो सकता है। राजकुमारी ने कहा, अगर तुम जंगल में चले जाते तो अगरचे लैला कैस के पीछे शर्म हया की वजह से बयाबानों में ना जा सकती थी, मगर मैं हया के पर्दे को चाक करके वहीं चली जाती। खिजर खान ने कहा, कैसा अच्छा होता, दोनों दुनिया और दुनिया वालों से अलग गोशाई आफियत में अमन और इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करने लगते। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, चलो अब दोनों निकल चले। राजकुमारी ने कहा, यह खुदगर्जी होगी शहजादे, तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि तुमसे बिल्किस जमाल भी मोहब्बत करती है। अगर मैं और तुम दोनों चले गए तो वो दीवानी हो जाएगी, और अब हम दोनों दीवाने हो रहे हैं। ये दुरुस्त है, लेकिन मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि बिल्किस जमाल का दिल ज़रा भी दुखे। लेकिन तुमने रात से खाना क्यों छोड़ दिया है? उस चुड़ैल निर्मला ने तुमसे ये बात कही होगी। हाँ, बताओ क्यों तुमने ऐसा किया? जी नहीं चाहता खाने को। तब शायद मेरा भी दवा ना पीने और खाना ना खाने को जी चाहने लगे। ऐसा गज़ब मत करना शहजादे। तब तुम भी खाओ। ठीक है, खाऊंगी। अच्छा, तो मैं खासा तलब करता हूं। क्या इसी वक्त? हाँ, और तुम भी मेरे साथ खाओगे? ज़रूर खाऊंगा, बशर्ते कि तुम इजाज़त दोगी। ये तो मेरी आइन तमन्ना है। खुदा का शुक्र है, जो आरजू मेरी है वही तुम्हारी भी, खिजर खान ने कहा। शहजादे ने निर्मला को बुलाकर खाना लाने का हुक्म दिया और वो चली गई। राजकुमारी ने कहा, तुम अच्छा होना क्यों नहीं चाहते? जब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और ये मेरे इख्तियार में नहीं है, तो फिर कैसे? अच्छा, मुझे भूल नहीं सकते तो मत भूलो, मगर बिल्किस जमाल को भी तो याद करते रहो। खिजर खान ने कहा, सच यह है कि याद ने तेरी जमाने को भुला रखा है। निर्मला खाना लेकर आ गई। दोनों ने हाथ धोए और खाना खाने लगे। खिजर खान ने कहा, तुम भूल गई देवल देवी कि तुम हिंदू हो। एक मुसलमान के साथ बैठकर खाना खाना तुम्हारे मजहब में जायज़ नहीं है। मुहब्बत मजहब से बालातर है। मुहब्बत में कोई मजहब नहीं रहता। तुमने मुझ पर जादू कर दिया है जादूगर। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। खिजर खान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हसीन साहिरा, तुमने सहर मुझ पर किया है, न कि मैंने तुम पर। निर्मला ने छत की तरफ देखकर कहा, ईश्वर तेरा शुक्र है, आज दोनों के लबों पर तबस्सुम आया। ये सुनते ही दोनों हंस पड़े। निर्मला भी हंसने लगी। मुमताज़ खान शहजादे के पास से रुखसत होकर चला। वो कुछ सोचता जा रहा था। किसी ख्याल में इस कदर गर्क था कि यही ना समझा कि किस तरफ चल रहा है। गलती से उसने वो रास्ता इख्तियार कर लिया था जो जनान खाने की तरफ जाता था। चूंकि उस तरफ कनीज़ों और शाही ख़ानदान की ख़वातीन की आमद और रफ्त रहती थी, इसलिए मर्दों की ममानियत थी। मुमताज़ खान को ये बात मालूम थी, मगर वो आलम इस्तिग़राक़ में उसी तरह बढ़ता चला जा रहा था। वो समझा ही नहीं कि किस तरफ जा रहा है। दफतन किसी का सर उसके सीने से टकराया। वो चौंक पड़ा और रुककर जब देखा तो रिहाना सामने खड़ी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, ओह तुम? रिहाना ने हयाबार आंखें उठाकर कहा, आप? ये तुम्हें लोगों से टकराने की आदत कब से हो गई? मैं पूछती हूं, आप जनान खानों में क्यों घुसते फिरते हैं?
ممتاز خان اب تک نہیں سمجھا تھا کہ وہ وہاں نکل آیا ہے۔ اب ریحانہ کے کہنے سے جب دیکھا تو بڑا متعجب ہوا، کچھ گھبرایا بھی۔ پھر کہنے لگا، میں اس طرف آ کیسے گیا ہوں؟ شاید شہزادہ عالم کے ساتھ آ گئے؟ نہیں ریحانہ، وہ تو اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ پھر یہاں کیسے آئے آپ؟ خدا ہی جانے، مجھے بڑی حیرت ہے۔ شاید کچھ چرانے آئے ہوں گے۔ چرانے نہیں بلکہ چور کا پتہ لگانے۔ وہ ریحانہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ ریحانہ نے کہا، اگر اس روز میں نہ آ جاتی تو اب شہزادی کا کنگن چرا کر لے گئے تھے۔ میں نے جو کچھ چرایا تھا وہ لے نہیں گیا تھا، تمہیں دے دیا تھا، مگر تم نے کچھ چرایا ہے، اب تک بھی واپس نہیں کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے مجھے چوری کی عادت نہیں ہے۔ تم تو ڈاکہ ڈالتی ہو، ڈاکہ، چوری تو ایک معمولی بات ہے۔ ریحانہ ہنس پڑی۔ ممتاز خان کے دل پر بجلی سی گر گئی اور اس نے کہا، ہنس رہی ہو تم؟ ہنسی کی بات ہے یہ، چور کو چور اور ڈاکو کو ڈاکو ہی نظر آیا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اس سے بچ کر چلنے لگی۔ ممتاز خان نے کہا، ذرا ٹھہرو ریحانہ، یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ کون دیکھنے آئے گا؟ جب سے شہزادہ عالم کی طبیعت خراب ہوئی ہے تب سے اس طرف ہر وقت آمد و رفت رہتی ہے، ریحانہ نے کہا۔ مگر میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کچھ نہ پوچھیں، اطمینان رکھیں، میں کسی سے نہ کہوں گی کہ آپ اس طرف آ گئے تھے۔ یہ کہتے ہی اس نے ترارا بھرا اور تیزی سے بڑھتی چلی گئی۔ ممتاز خان کچھ دیر تو دیکھتا رہا اور پھر لوٹ کر چل پڑا۔ ریحانہ عین اس وقت شہزادے کے قریب پہنچی جب وہ دیول دیوی سے گفتگو میں مصروف تھی۔ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ چھپ کر کسی کی گفتگو سننا گناہ ہے، لیکن وہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے پر تیار کیوں ہوئی، اس بات کا جواب اسی باب میں مل جائے گا۔ وہ اس وقت تک خاموش کھڑی سنتی رہی جب تک کہ شہزادے نے خاصہ طلب کیا تھا۔ خاصہ طلب کرتے ہی وہ وہاں سے کھسک گئی تھی۔ نہ اس نے نرملا کو دیکھا اور نہ نرملا نے اسے دیکھا۔ وہ وہاں سے چل پڑی اور بلقیس جمال کے پاس پہنچی۔ بلقیس جمال نے پوچھا، دیکھا تو نے شہزادہ عالم کو؟ جی ہاں دیکھا ہے، ان کے پاس راجکماری اور نرملا موجود تھیں۔ مجھے اندر جانے کا موقع نہیں ملا، کیوڑوں کی دراز سے میں نے جھانک کر دیکھا، بہت زیادہ نحیف ہو گئے ہیں وہ۔ بلقیس جمال نے کہا، میں نے سنا تھا، مگر راجکماری کیسے پہنچی وہاں؟ کیا انہوں نے بلایا تھا؟ نہیں، وہ خود گئی تھیں، چھپ کر، محض شہزادے کو تسلی دینے کے لیے۔ اس نے کیا باتیں کی؟ کہتی تھیں، تم مجھے کیوں نہیں بھول جاتے شہزادے؟ شہزادے نے کہا، تم میرے ساتھ جنگل میں چلو، دونوں دنیا اور دنیا والوں سے دور رہ کر عافیت سے رہا کریں گے۔ اس پر راجکماری نے کہا، اگر تم چلے گئے تو شہزادی بلقیس جمال دیوانی ہو جائیں گی۔ بلقیس جمال کے دل پر گہرا اثر پڑا۔ اس نے کہا، شریف طبیعت دیول دیوی تو میرے لیے زبردست ایثار کر رہی ہے۔ آپ کو کچھ اور بھی معلوم ہے شہزادی؟ وہ کیا؟ دیول دیوی نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ بلقیس جمال نے حیرت بھری نگاہوں سے ریحانہ کو دیکھ کر پوچھا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا کر آپ کے اور شہزادہ عالم کے درمیان سے ہٹ جانا چاہتی ہیں۔ اوہ، وہ مجھ سے بازی لے جانا چاہتی ہے، مگر ایسی حالت میں جبکہ وہ بھی ان پر جان دیتی ہے۔ ریحانہ نے کہا، آپ نے راجکماری کو شاید 2-4 روز سے نہیں دیکھا؟ ہاں، دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ وہ خود بھی شہزادے کی طرح زار و نحیف ہو گئی ہیں۔ اب میرا کیا فرض رہا ریحانہ؟ ان دونوں کی زندگی بچا لیں۔ بچاؤں گی۔ راجکماری شہزادے پر اپنی جان قربان کرنا چاہتی ہیں، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میں خود ان دونوں کے درمیان سے ہٹ جاؤں گی۔ مگر وہ کس طرح؟ میری موت شاید ان کی ہنگامہ خیز زندگی میں امن و سکون پیدا کر سکے۔ نہیں نہیں، ایسا خیال بھی دل میں نہ لائیے۔ آپ کی موت بہت سی زندگیوں کو ختم کر دے گی۔ راجکماری کی طبیعت بڑی نازک اور ذی حس ہے، یقیناً وہ آپ کے بعد زندہ نہ رہے گی، اور ان کے بعد شہزادہ عالم ہی کیوں زندہ رہنے لگے۔ پھر سوچیں آپ کی قربانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ بلقیس جمال نے پوچھا، تب پھر میں کیا کروں ریحانہ؟ میری تو عقل حیران ہے۔ آپ حضرت امیر خسرو سے مشورہ لیں،
وہ شاید کوئی تدبیر بتا سکیں۔ بلقیس جمال نے کہا، ان کے پاس تو ہی جا، تو ہی ان سے مشورہ کر۔ جاؤں گی، شاید کوئی آ رہا ہے۔ ہاں، دیکھ کون ہے۔ ریحانہ چلی گئی اور دوڑتی ہوئی آ کر بولی، حضور، ملکہ عالیہ تشریف لا رہی ہیں۔ بلقیس جمال جلدی سے اٹھی، دوپٹہ ٹھیک کر کے اوڑھا اور استقبال کے لیے لپکی۔ دروازے پر ملکہ عالیہ سے ملاقات ہو گئی۔ شہزادی نے جھک کر سلام کیا۔ ملکہ نے مسکرا کر دعا دی۔ دونوں کمرے میں واپس آ کر بیٹھیں۔ ملکہ نے کہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بلقیس، تو بھی دبلی ہوتی جا رہی ہے، کیا کوئی فکر ہے تجھے؟ بلقیس نے کہا، خدا کی مہربانی اور عالیہ حضرت کے طفیل سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر سوکتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ کیا حضور ان واقعات سے ناواقف ہیں جو کہ قصر میں رونما ہو رہے ہیں؟ یہ سب کچھ دیول دیوی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیا آپ دیول دیوی سے کچھ ناخوش ہیں؟ جب اس کی بھولی صورت کو دیکھتی ہوں تو میرے سینے میں محبت اور رحم کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے، اور جب اس بات پر غور کرتی ہوں کہ شہزادہ اس کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں تو غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ میں نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ وہ دونوں نہ ملنے پائیں۔ یقین ہے اس طرح خضر خان کی طبیعت کچھ دنوں میں ربع اصلاح ہو جائے گی، مگر میرے خیال میں یہ بات ناممکن ہے۔ تب میں کوئی اور تدبیر کروں گی، ملکہ نے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ اس پر ملکہ نے کہا، اکثر مجھے بھی یہ حول لاحق ہو جاتا ہے، مگر بلقیس جمال نے عاجزی سے کہا، عالیہ حضرت، انہیں نامراد نہ مرنے دیں۔ ملکہ نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ شہزادے کی خوشی کیجیے۔ ملکہ نے بگڑ کر کہا، دیوانی تو نہیں ہو گئی ہے تو؟ بلقیس جمال نے کہا، جو کچھ بھی آپ سمجھیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں شہزادے کی زندگی بچا لیں۔ تو نہ سمجھ ہے اور بھولی ہے، تجھے شہزادے کا خیال ہے اور مجھے تیرا اور اس کا دونوں کا، اور ہم دونوں کی زندگی اسی بات پر منحصر ہے کہ ان کی خواہش پوری ہو جائے۔ پگلی اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہے۔ بلقیس جمال نے کچھ کہنا چاہا، مگر ملکہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، خاموش ہو جا، میں اس معاملے میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ وہ فوراً ہی اٹھیں اور چلی گئیں۔ بلقیس جمال اور ریحانہ دیکھتی رہ گئیں۔ ممتاز خان قصر شاہی سے نکل کر اپنے مکان پر آیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان الاولیاء حضرت مولانا شیخ نظام الدین قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلطان الاولیاء کے کچھ حالات زندگی مختصراً بیان کر دیے جائیں۔ حضرت کے آبا و اجداد غزنی کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار احمد بن دانیال غزنی سے ہندوستان میں وارد ہوئے اور شہر بدایون میں آ کر رہنے لگے۔ اسی شہر میں 634 ہجری میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے سے آپ کے والدین کو بڑی مسرت ہوئی۔ منقول ہے کہ آپ عام بچوں کی طرح نہ زیادہ روتے تھے اور نہ ہنستے تھے، اور جب آپ 5 برس کے ہوئے تو آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ یتیم ہو گئے۔ آپ کی والدہ آپ کی پرورش میں مصروف ہوئی۔ جب سن تمیز کو پہنچے تو تحصیل علم میں مشغول ہوئے۔ چونکہ آپ ذہین و طبع تھے، اس لیے علوم ظاہری اور باطنی میں کمال حاصل کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہر بدایوں میں کوئی ایسا مدرس نہ رہا جو حضرت کی تشنگی علم بجھا سکتا۔ چنانچہ آپ 25 سال کی عمر میں اپنی والدہ کو لے کر دہلی تشریف لے آئے اور ہلال تشتدار کی مسجد کے نیچے ایک حجرے میں سکونت اختیار کی۔ اس زمانے میں دلی میں خواجہ شمس الدین خوارزمی ایک بہت بڑے عالم تھے۔ بادشاہ غیاث الدین بلبن نے انہیں شمس الملک کا خطاب دے کر منصب وزارت تفویض فرمایا تھا۔ جس زمانے میں شیخ نظام الدین اولیاء دلی میں وارد ہوئے، اس زمانے میں خواجہ شمس الدین خوارزمی نے ایک مدرسہ جاری کر رکھا تھا جہاں تشنگان علوم سیراب ہوتے تھے۔ شیخ بھی مدرسہ میں جا کر درس حاصل کرنے لگے۔ خواجہ کی تیزگی نگاہوں نے معلوم کر لیا کہ وہ شیخ بننے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو شیخ کی تعظیم کا حکم دے دیا۔ آپ کے ہمسائے میں شیخ فرید الدین مسعود شکر گنج کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل رہتے تھے۔ حضرت نظام الدین اکثر ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے
شیخ نجیب الدین زبردست عالم اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ دلی والے انہیں بہت زیادہ مانتے تھے۔ وہ شیخ پر نظر عنایت کرنے لگے۔ اسی دوران میں شیخ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ تنہا رہ گئے۔ آپ نے غم تنہائی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا زیادہ وقت شیخ نجیب الدین کی خدمت میں گزارنا شروع کیا۔ 5 سال کے بعد جب آپ فارغ التحصیل ہو گئے تو فکر معاش ہوئی اور آپ عہدہ قضا حاصل کرنے کی فکر میں ہوئے۔ ایک روز آپ نے شیخ نجیب الدین متوکل سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں کسی مقام کا قاضی ہو جاؤں۔ شیخ نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء سمجھے کہ شاید آپ نے سنا نہیں۔ آپ نے دوبارہ کہا۔ متوکل نے فرمایا، خدا نہ کرے کہ تم قاضی ہو، لیکن وہ ہو جو میں جانتا ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ایک رات آپ جمعہ مسجد میں تھے۔ صبح کے وقت مؤذن نے مینارے پر چڑھ کر بلند آواز سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تخشعوا قلوبہم بذکر اللہ۔ آپ نے جو ہی یہ سنا آپ کا حال متغیر ہو گیا۔ آپ کو نور الہی نے گھیر لیا۔ آپ کو فکر دامنگیر ہوئی کہ کسی ولی سے کچھ حاصل کریں۔ اس زمانے میں شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کی کرامات کا شہرہ عام تھا۔ شیخ رجودھن میں رہتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء مشتاق زیارت ہو کر صبح کی نماز پڑھے بغیر سواری اور بلا کسی زاد و راہ کی قصبہ رجودھن کی طرف روانہ ہوئے اور پنجشنبے کے روز ظہر کی نماز کے وقت شیخ کی خدمت میں جا پہنچے۔ آپ نے جو ہی شیخ کو دیکھا دل پر کچھ عجیب ہیبت طاری ہوئی، یہاں تک کہ اظہار مدعا نہ کر سکے، لیکن شیخ نے شاید کشف باطن سے سب کچھ معلوم کر لیا اور فرمایا، مرحبا، خوش آمدید، انشاءاللہ تم وہ مراتب حاصل کرو گے جن کا تمہیں خواب و خیال بھی نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے مرید الخاص میں منسلک ہو گئے اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر یہ عشرت بسر کرتے تھے کہ ہفتے میں 1 یا 2 فاقے گزر جاتے تھے، لیکن فیض عام کا یہ حال تھا کہ کبھی کوئی شخص خالی ہاتھ نہ جاتا۔ جو تمنا لے کر آتے تھے وہ پوری ہوتی تھی۔ آپ کے مطبخ کا عجب حال تھا۔ مولانا بدر الدین اسحاق بخاری باورچی خانے کے لیے روزانہ جنگل سے لکڑیاں لاتے اور مولانا شیخ جمال الدین پھل توڑ لاتے تھے اور مولانا حسام الدین کابلی پانی لاتے اور دیگیں دھوتے اور شیخ نظام الدین اولیاء کروند کے پھل پکاتے اور ان کا یہ کھانا شام کے وقت پکتا تھا۔ چونکہ سب روزانہ روزے رکھتے تھے، افطار اسی سے کیا جاتا تھا۔ مٹی کے پیالوں اور لکڑی کے چکولوں میں کھانا تقسیم ہوتا۔ تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ کبھی نمک ہوتا اور کبھی نہ ہوتا، اور 2 اور 3 روز نمک میسر نہ ہوتا۔ البتہ جب سے شیخ نظام الدین محتمم مطبخ ہوئے اس وقت سے نمک روزانہ ڈالا جانے لگا۔ ایک روز نمک نہ رہا، شیخ نے ہمسائے سے قرض لے کر نمک ڈال دیا۔ شام کو جب حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر افطار کرنے لگے تو آپ کا ہاتھ کانپ اٹھا اور آپ نے لقمہ کاسے میں ڈال کر کہا، آج کیا بات ہے، لقمہ گراں بار کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کا تن بدن لرز اٹھا۔ آپ نے عرض کی کہ دستور کے موافق ہر کام ہوا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ شیخ نے فرمایا، نمک کہاں سے آیا؟ آپ نے عرض کی، ہمسایہ بقال سے میں نے قرض لیا تھا۔ شیخ نے فرمایا، مسلمانوں کو عموماً اور فقیروں کو خصوصاً واجب ہے کہ اگر فاقے سے مر بھی جائیں تب بھی قرض نہ لیں۔ مقروض کو توکل پر بھروسہ نہیں رہتا اور وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ افسوس ہم مسلمان ان باتوں کی مطلق بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ذرا سی ضرورت لاحق ہونے پر قرض ضرور لے لیتے ہیں، اور جب ایک دفعہ قرض لے لیا تو پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اتنا قرضہ ہو جاتا ہے کہ جس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی ہے اور ساری عمر نہایت تلخی اور بڑی پریشانی میں بسر ہوتی ہے۔ قرض خواہ مکان، جائیداد اور گھر کا اثاثہ تک لے جاتا ہے، قید کروا دیتا ہے۔ دنیا ہی میں بڑی ندامت اور ذلت حاصل ہوتی ہے، اور پھر آخرت میں جو حشر ہوگا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قرض لینے والے کو سود ادا کرنا پڑتا ہے، اور سود کا دینا بھی معصیت ہے۔ مسلمانوں کی جائیدادیں اور املاک فضول خرچی اور قرضے کی نظر ہو گئیں، لیکن ہماری آنکھیں پھر بھی نہ کھولیں۔ کاش مسلمان سمجھیں کہ فضول خرچی بھی گناہ ہے اور قرض لینا بھی معصیت ہے۔ ادھر سود کا لینا اور دینا حرام ہے۔
شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر نے اس روز افطار نہیں کیا، بلکہ وہ کھانا محتاجوں کو تقسیم کروا دیا۔ شیخ نظام الدین فرماتے ہیں کہ عام طلباء کی طرح مجھے بھی یہ عادت تھی کہ رفع حاجت کے لیے قرض لے لیا کرتا تھا۔ اس روز سے عہد کیا کہ قرض نہ لوں گا۔ حضرت شیخ شکر گنج نے وہ کمبل جس پر آپ اجلاس فرمایا کرتے تھے نظام الدین کو بخشا اور دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت تجھے کبھی ایسا محتاج نہ کرے کہ تو قرض لے۔ خدا کی شان کہ آپ کو مدت العمر قرض لینے کی حاجت نہ ہوئی۔ ایک زمانے تک خدمت گزاری کے بعد جب آپ نے مرتبہ کمال حاصل کر لیا تو آپ کے پیر نے آپ کو دلی کی طرف رخصت کر دیا اور آپ ایک درویش کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جو رہزنوں کا مسکن تھا۔ اتفاق سے ایک روز بارش ہونے لگی اور آپ ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ فوراً ہی چند سوار ہندو رہزن شمشیر بکف آپ کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ پیر نے جو کمبل اور جامہ عطا فرمائے ہیں کہیں رہزن چھین کر نہ لے جائیں۔ آپ نے دل میں کہا، خداوند اگر ایسا ہوا تو میں کسی کو منہ نہ دکھاؤں گا۔ رہزن نے جو آپ کے چہرے پر نظر ڈالی تو مرعوب ہو کر بھاگ نکلے اور پھر آپ مع الخیر دلی پہنچ گئے۔ سب سے پہلے آپ اس شخص کے پاس گئے جس سے کپڑا قرض لیا تھا اور اس کے سامنے زر قرضہ پیش کر دیا۔ اس نے 10 روپے لے کر باقی سب معاف کر دیے۔ پھر آپ اس شخص کے پاس گئے جس سے ایک کتاب نقل کے لیے مستعار لی تھی۔ اس نے کہا، اس زحمت کے اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں نے وہ کتاب آپ کو بخشی۔ شہر دلی چونکہ عظیم الشان شہر تھا اس لیے ہر وقت اور ہر طرف لوگوں کا ازدحام رہتا تھا۔ آپ انبوہ خلائق کو پسند کرتے تھے۔ صبح ہوتے ہی جنگل کی طرف نکل جاتے اور ایک کنویں کی من پر بیٹھ کر قرآن شریف حفظ کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز ایک درویش نظر پڑے کہ آپ نے ان سے پوچھا، کیا آپ اس شہر میں رہتے تھے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ نے پھر دریافت کیا، کیا اپنی خوشی سے رہتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، ایسے آباد شہر اور انبوہ خلائق میں کون اپنی خوشی سے رہ سکتا ہے۔ اسی روز سلطان الاولیاء دلی سے چلے آئے اور رانی تالاب کے پاس آ کر وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور خدا سے التجا کی کہ میں خود کسی مقام پر رہنا نہیں چاہتا، تو جہاں چاہے رکھ، مگر ایسی جگہ جہاں دین کی سلامتی ہو۔ حائف نے ندا دی کہ تم غیاث پور چلے جاؤ۔ آپ اس مقام کو نہ جانتے تھے۔ وہ ایک معمولی اور غیر معروف گاؤں تھا اور وہاں کا حاکم زرد رنگ کا عالم رکھتا تھا اور اس گاؤں میں زرد رنگ کی روئی پیدا ہوتی تھی۔ آپ ڈھونڈتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور فروکش ہو گئے، اور ابھی آپ کو وہاں ٹھہرے ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ گجرات کے کسی مسلمان رئیس نے 2,50,000 اشرفیاں بھیجیں۔ اتفاق سے اسی روز مولانا شعیب آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ کے لیے شیخ فرید الدین گنج شکر نے ایک مسلح سیاہ نمدے کا اور ایک ٹوپی ان کے ہاتھ بھیجی۔ آپ نے بڑی خوشی اور خوش عقیدگی سے دونوں چیزیں لے لیں اور 2.5 لاکھ اشرفیاں انہیں بخش دیں۔ حالانکہ آپ کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ 2 اور 3 روز تک کھانا میسر نہ ہوتا تھا۔ روزے پر روزہ رکھتے تھے اور آپ کی خدمت میں اس وقت شیخ برہان الدین محمد کے جو دولت آباد دکن میں مدفون ہیں اور شیخ کمال الدین یعقوب جن کا مزار پٹن گجرات میں ہے، یہ دونوں حضرات رہتے تھے اور یہ تینوں بزرگ ریاضت نفس میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک روز آپ فاقے سے تھے۔ آپ کے پڑوسی میں ایک صالحہ عورت رہتی تھی جو سوت کاٹ کر زندگی بسر کرتی تھی۔ اس نے شیخ کے لیے 1.5 سیر آٹا بھیجا۔ شیخ نے کمال الدین یعقوب سے فرمایا، آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکاؤ، شاید کسی آنے والے کا حصہ بھی ہو جائے۔ چنانچہ شیخ کمال الدین یعقوب نے آٹا دیگ میں ڈال کر پکانا شروع کیا۔ ابھی دیگ جوش میں ہی آ رہی تھی کہ ایک درویش نمودار ہوئے اور انہوں نے آتے ہی فرمایا، یا شیخ ماحضر عنایت کر۔ شیخ نے عرض کی، ایک ذرا استراحت فرمائیے، دیگ جوش میں ہے۔ درویش نے فرمایا، تو خود اٹھ اور دیگ جس حالت میں ہے اٹھا لا۔ چنانچہ سلطان الاولیاء نے آستین چڑھائیں اور دیگ کے گلے کا کنارہ پکڑ کر اٹھا لائے۔ درویش نے دیگ اٹھا کر توڑ ڈالی اور فرمایا، شیخ فرید الدین مسعود نے نعمت باطن سے آپ کو بہرے اندوز کیا، میں نے آج تمہاری ظاہری محتاجی کی دیگ توڑ ڈالا۔ یہ کہہ کر درویش غائب ہو گئے۔ سلطان الاولیاء کے کمالات ظاہری اور باطنی کا چرچا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ مسلمان تو مسلمان
ہندو بھی دعا کرانے اور تعویذ گنڈے لینے کے لیے آنے لگے، اور رفتہ رفتہ ہزاروں لاکھوں آدمی ان کی خدمت میں پہنچ کر مرید ہو گئے، اور بہت سے ہندو مسلمان ہو کر حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ اس زمانے میں خواجہ حسن شاعر ولد علائی سبخری سخن گوئی میں کافی مشہور تھا۔ اس کی عمر 50 برس کے قریب تھی۔ اسے شراب پینے کی عادت تھی۔ ایک روز وہ تالاب شمسی کے کنارے پر بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ مے نوشی کر رہا تھا۔ کسی نے کہا، شیخ نظام الدین اولیاء تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے کہا، آنے دو۔ اس عرصے میں سلطان الاولیاء آ گئے۔ خواجہ حسن نے آپ کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا، صحبتوں میں تاثیریں موجود ہیں، انشاءاللہ تجھے نیک صحبت ہوگی۔ اور حضرت کی دعا اس وقت مستجاب ہو گئی۔ خواجہ حسن کا دل پگھل گیا اور وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا، اور پھر غلط کاموں سے تائب ہو کر مع تمام رفیقوں کے مرید ہو گیا۔ اس نے بقیہ زندگی نہایت پرہیزگاری اور بڑی دینداری میں بسر کی۔ خواجہ حسن شاعر نے ایک کتاب فوائد الفواد لکھی، جس میں سلطان الاولیاء کے واقعات اور ارشادات قلم بند کیے۔ یہ کتاب ایسی مقبول ہوئی کہ بڑے بڑے مصنف اور شاعر رشک کرنے لگے، اور تو اور اس زمانے کے مسلم الثبوت استاد امیر خسرو دہلوی نے بھی کہا، کاش یہ کتاب میں نے لکھی ہوتی۔ شیخ نظام الدین اولیاء نہ صرف سماع کے قائل تھے بلکہ خود بھی قوالیاں سنتے تھے۔ امیر خسرو اور امیر حسن قوال نہایت خوشگلو اور علم موسیقی میں بے مثال تھے، اور آپ کا زرخرید غلام مبشر نامی خوش آوازی میں اس قدر مشہور تھا کہ اس کا گانا سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ اکثر یہ تینوں اپنے کمالات کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اکثر سلطان الاولیاء کو وجد آ جاتا تھا۔ بادشاہ علاؤدین خلجی بھی آپ کے معتقد تھے، لیکن کبھی ملاقات نہ کر سکے۔ ایک روز ایک مقرب خاص قرا بیگ ترک نے عرض کی کہ اعلیٰ حضرت سلطان الاولیاء سے اعتقاد تو بہت زیادہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی شرف ملاقات حاصل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، میں سراپا دنیا میں آلود ہوں، شیخ کے حضور میں جاتے شرم آتی ہے، لیکن تم میرے دونوں جگر گوشوں خضر خان اور شادی خان کو لے کر حضرت کے مرید کرا دو۔ چنانچہ یہ دونوں شہزادے آپ کے مرید ہو گئے۔ خضر خان نے 2 لاکھ روپیے نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے لینے سے تامل کیا۔ خضر خان نے عرض کی کہ میں درویش خانہ تعمیر کرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ شہزادے نے تعمیر شروع کرا دی۔ وہ عمارت جو نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہے، شہزادہ خضر خان ہی کی تعمیر کردہ ہے۔ منقول ہے کہ جب بادشاہ قطب الدین مبارک شاہ دہلی کے تخت پر بیٹھا تو اس نے سنا کہ شیخ کے باورچی خانے کا روزانہ خرچ علاوہ غلے کے 2000 روپیے کا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ ایک درویش کے پاس اس قدر خرچ کرنے کو کہاں سے آتا ہے۔ اس نے قاضی محمد غزنوی سے پوچھا کہ نظام الدین کے پاس خرچ کہاں سے آتا ہے۔ قاضی کو یہ ملال تھا کہ سلطان الاولیاء کی طرف رعیت ہے، اسے کوئی کوڑی بھی نہیں پوچھتا۔ اس نے کہا، آتا ہے سے روسا نذرہ۔ آتا کہاں سے ہے؟ روسا نذرانے پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ کوئی امیر یا رئیس یا عام آدمی شیخ کو 1 پیسہ بھی نذرانہ نہ دے۔ جو نذرانہ دے گا سخت سزا دی جائے گی۔ اور لوگوں نے غضب شاہی کے خوف سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اقبال غلام شیخ کا تحویلدار تھا۔ وہ نذرانہ بند ہونے سے متردد ہوا۔ سلطان الاولیاء کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، اقبال، خدا کے اوپر نظر رکھو، فکر نہ کرو، بلکہ آج سے خرچ کو دگنا کر دو، اور جس وقت تمہیں روپیے کی ضرورت ہو بسم اللہ پڑھ کر اپنا ہاتھ حجرے کے طاق میں ڈال دیا کرو، خدا تمہاری ضرورت پوری کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہونے لگا۔ جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو نہایت شرمندہ ہوا، مگر اس پر بھی شیخ کو پیغام بھیجا کہ شیخ نقر الدین ابو الفتح ملتان سے میری ملاقات کو آتے تھے، اگر آپ بھی کبھی کبھی قدم رنجا فرمایا کریں تو باعث کرم ہوگا۔ شیخ نے جواب دیا، میں کہیں آتا جاتا نہیں، گوشہ نشین ہوں، میرے بزرگ کبھی کچہری دربار میں نہیں گئے، فقیر بادشاہ کا مصاحب نہیں بن سکتا، اور اس امر سے اس گدھا کو معافی رکھا جائے۔ بادشاہ کو بڑا ناگوار گزرا۔ اس نے پھر لکھا، ہفتے میں 2 بار ضرور آنا پڑے گا۔ اور شیخ نے خواجہ حسن شاعر کو بادشاہ قطب الدین مبارک شاہ کے پیر شیخ ضیاء الدین رومی کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ بادشاہ کو سمجھا دیں کہ درویشوں کی دل آزاری ٹھیک نہیں ہے، دکھے ہوئے دل کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔
خواجہ حسن خبر لایا کہ شیخ درد و شکم میں مبتلا ہیں۔ آپ خاموش ہو رہے، اور انہی دنوں میں شیخ ضیاء الدین رومی واصل برحق ہوئے۔ ہندوستان کی رسم کے موافق تیسرے روز سوم کی شرکت کے لیے بادشاہ مع تمام اعیان و ارکان کے شیخ مرحوم کے مکان پر پہنچے۔ سلطان الاولیاء بھی تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی تمام حاضرین آپ کی تعظیم کے لیے دوڑے، اور بادشاہ کوشۂ چشم سے دیکھتا رہا۔ شیخ نے بادشاہ کو سلام کیا، اس نے منہ پھیر لیا۔ شیخ نے فرمایا، جو شخص درویش سے بے التفاتی کرتا ہے خدا اس سے ناخوش ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر آپ ایک ہفتے میں ایک بار بھی میری ملاقات کو نہیں آ سکتے تو ہر چاند رات کو ضرور آیا کریں، ورنہ کچھ فکر کیا جائے گا۔ شیخ نے مسکرا کر فرمایا، فقیروں سے ضد اچھی نہیں ہوتی۔ زندگی اور سلطنت کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ درویشوں کو نہ ستایا جائے۔ آپ وہاں سے قبیدہ خاطر ہو کر چلے گئے۔ اسی مہینے کی 28 تاریخ کو سید قطب الدین غزنوی، شیخ وحید الدین قندوری، مولانا برہان الدین مروی اور چند اکابر بادشاہ کے حکم سے غیاث پور میں آئے اور شیخ کو بادشاہ کے حضور میں چلنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہنے لگے، بادشاہ نوجوان اور عاقبت نا اندیش ہے، اس کا کہا مان لیں۔ 1 ماہ میں 1 مرتبہ حاضر دربار ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں اس کا انجام کیا ظہور میں آتا ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ درویش باصفات دربار شاہی میں حاضر ہونے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس وقت جا کر بادشاہ کو یہ مجدہ جا سنایا اور اگلے روز شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، تشریف لے چلیں، بادشاہ انتظار کر رہے ہیں۔ شیخ نے فرمایا، آپ نے میرے کہنے کا مطلب غلط سمجھا، میں خدا کے دربار کے سوا کسی اور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ مقربان شاہی اس بات کو سن کر نہایت آزردہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو آپ سے پرخاش ہو گئی ہے، خوف ہے کہیں وہ گستاخی پر آمدہ نہ ہو جائے۔ اس پر آپ نے اطمینان دہ لہجے میں کہا، فکر نہ کرو، انشاءاللہ وہ مجھ پر فتح یاب نہ ہو سکے گا۔ پھر بھی آپ کے غلام اقبال نے ظہر کی نماز کے بعد عرض کی، دہلی تشریف لے جانے کے لیے کون سی سواری حاضر کروں؟ آپ خاموش رہے۔ خواجہ اقبال نے عصر کے وقت پھر عرض کیا، اگر حکم ہو تو پالکی اور کہاروں کو حاضر کروں؟ آپ پھر بھی خاموش رہے۔ اسی رات کو بادشاہ کے نمک پروردہ اور محرم راز خسرو خان نے بادشاہ کو قتل کر ڈالا۔ صبح جب لوگوں کو یہ حال معلوم ہوا تو سب نے اسے شیخ کی کرامت سمجھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ شمس الدین نامی دہلی میں ایک شخص بڑا متمول تھا۔ وہ سلطان الاولیاء کو پس پشت برا کہتا، میں نوش زانی اور فاسق تھا۔ ایک روز وہ اپنے ہم مشروبوں کے ساتھ افغان پور کے قریب ایک سبزے زار کے مقام پر بیٹھ کر میں نوشی کرنے لگا۔ دیکھتا کیا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء اس کے سامنے کھڑے اشارے سے اسے میں نوشی سے منع کر رہے تھے۔ فوراً اس نے شراب پانی میں پھینک دی اور وضو کر کے شیخ کی خانقاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جو ہی شیخ کے پاس پہنچا، آپ نے مسکرا کر فرمایا، جس شخص کو سعادت حاصل ہوتی ہے وہ ایسے گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ وہ نہایت متحیر ہوا اور صدقے دل سے مرید ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام دولت کو مساکین میں خیرات کر دی اور صرف ایک لوٹا اور پیالہ مٹی کا رکھ لیا۔ شیخ نصیر الدین روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے شمس الدین بزاز کو حالت بےتابی میں دیکھا کہ ایک پھٹی ہوئی گڈری ان کے بدن پر تھی۔ ایک چوبی لاٹھی اور مٹی کی چھاگو لیے بہار کی طرف اپنی والدہ سے ملنے جا رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کیا حال ہے شمس الدین؟ وہ ہنس کر بولے، شیخ نظام الدین اولیاء کی برکت سے سعادت کے دروازے کھل گئے ہیں، دل دنیا سے سیر ہو گیا ہے، نہایت آرام سے اور بڑے چین سے گزرتی ہے۔ نصیر الدین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ میں ایک مرتبہ ایسا سخت بیمار ہوا کہ زندگی کی امید نہ رہی۔ سلطان الاولیاء جب میری عیادت کو تشریف لائی تو میں بے ہوش پڑا تھا۔ آپ نے میرے منہ پر دست مبارک پھیرا، مجھے فوراً ہی ہوش آ گیا اور صحت حاصل ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی روایت کی ہے کہ ایک مرید نے حضرت نظام الدین اولیاء کی دعوت کی اور قوالوں کو بلایا۔ کھانا کھانے سے پہلے مجلس سما شروع ہو گئی۔ کئی ہزار آدمی جمع ہو گئے اور کھانا صرف 50-60 آدمیوں کے لیے تھا۔ وہ متردد ہوا کیونکہ شیخ کا یہ قاعدہ تھا کہ مجلس میں جتنے آدمی ہوتے سب کھانا کھاتے۔ شیخ نے کشف باطن سے مرید کی پریشانی کا حال معلوم کر کے اپنے غلام مبشر کو بلا کر کہا کہ 10-10 آدمیوں کی ٹولیاں بٹھا دو اور ایک ایک روٹی کے 4-4 ٹکڑے کر کے
معاسالن کے لوگوں کے سامنے رکھتے جاؤ، لیکن روٹی کے ٹکڑے کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھو۔ مبشر نے ایسا ہی کیا۔ خدا کی شان کہ تمام حاضرین نے شکم سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی بہت سا کھانا بچ رہا۔ شیخ نذیر الدین نے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ ایک قصبے میں ایک مسلمان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ اسات البیت کے ساتھ املاک کا شاہی فرمان بھی جل گیا اور دہلی میں آئے اور بڑی جدوجہد کے بعد دوسرا فرمان حاصل ہوا اور اسے بغل میں دبا کر خوش خوش چلے تھے کہ اتفاق سے راستے میں ایک دوست سے مل گئے۔ ان سے باتوں میں اتنا مشغول ہوئے کہ فرمان ان کی بغل سے گر پڑا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ جب مکان پر آ کر فرمان دیکھا تو ہوش جاتے رہے۔ نہایت درجے قلق و اضطراب ہوا۔ اسی عالم میں انہوں نے سلطان الاولیاء کے حضور میں حاضر ہو کر عرض حال کیا تھا۔ شیخ سے ان کا اندوہ ملال دیکھا نہ گیا۔ فرمایا، نظر کرو کہ اگر تیرا فرمان مل گیا تو شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کی روح پر فاتحہ دلانے کے لیے اپنی طرف سے حلوہ لے کر آئے گا۔ اس نے اقرار کر لیا۔ شیخ نے فرمایا، اچھا تو پہلے حلوہ خرید کر حاضر ہو۔ وہ فوراً اٹھ کر حلوائی کی دکان پر پہنچے اور حلوہ طلب کیا۔ حلوائی نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو چاک کر کے حلوہ اس میں دینا چاہا۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ وہ فرمان تھا۔ انہوں نے جلدی سے کہا، خدا کے لیے اسے چاک نہ کرنا، یہ میرا فرمان ہے۔ اور وہ حلوہ لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے مسکرا کر فرمایا، مل گیا تمہارا فرمان۔ اور وہ اور تمام حاضرین نہایت متحیر ہوئے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ نفحات میں لکھا ہے۔ ایک شخص نے 100 دینار کسی کے پاس امانت رکھ کر امانت نامہ لکھوا لیا تھا۔ اتفاق سے وہ کاغذ گم ہو گیا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کی، التماس کی۔ آپ نے فرمایا، میں شیرینی پسند کرتا ہوں، تو ایک رتل کا حلوہ لے کر آ۔ اس نے بازار جا کر حلوہ خریدا اور لے کر حاضر خدمت ہوا اور دعا کی۔ فرمایا، کاغذ کھول کر دیکھ۔ اس نے دیکھا تو وہ امانت نامہ تھا۔ وہ نہایت حیران اور خوش ہوا۔ آپ نے فرمایا، جا حلوہ اپنے بچوں میں تقسیم کر کے کھانا۔ اسی قسم کی بہت سی روایتیں ہیں، طویل کلام کے خوف سے یہاں بیان نہیں کیا جائے گا۔ جب سلطان غیاث الدین تغلق بادشاہ بنا تو بعض نام نہاد مولویوں نے جو راگ کو حرام کہتے تھے بادشاہ سے شکایت کی کہ نظام الدین اولیاء خلاف شرع راگ سنتا ہے، لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی روک تھام ضروری ہے۔ بادشاہ نے شیخ اور جمیع العلماء کو مباحثے کے لیے طلب کیا۔ خصوصیت کے ساتھ وہ تمام علماء بلائے گئے جو کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء سے خصومت رکھتے تھے۔ جب دربار بھر گیا تو شیخ کے دربار سے آپ کے ایک مخلص مرید شیخ مولانا فخر الدین رازی نے بادشاہ سے کہا کہ بحث کے لیے ایسے 2 علماء کو منتخب کر لیجئے جو سب سے عالم ہو۔ چنانچہ قاضی رکن الدین ابواتی جو کوتوال شہر تھا اور شیخ سے عداوت میں حد سے بڑھا ہوا تھا منتخب کیا گیا، اور اس نے کہا، تم جواز راگ میں کیا دلیل رکھتے ہو؟ شیخ نے فرمایا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، راگ سننا مباح ہے۔ قاضی نے کہا، حدیث نہیں، ابو حنیفہ کی کوئی روایت بیان کرو۔ شیخ نے کہا، کس قدر افسوسناک بات ہے کہ حدیث مصطفی کے مقابلے میں ابو حنیفہ کی روایت طلب کرتے ہو۔ شاید حکومت کی رعونت نے دماغ میں اختلاج پیدا کر دیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس عہدے سے معزول ہو جاؤ گے۔ بادشاہ حدیث شریف سن کر متعامل ہوا، اور اس وقت مولانا علم الدین جو شیخ بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے تشریف لائے۔ بادشاہ اور تمام حاضرین نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے شیخ نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ نے شیخ کو کس واسطے سے تکلیف دی ہے؟ بادشاہ نے کہا، راگ کی حلت اور حرمت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا نے فرمایا، میں نے عرب عجم، شام اور مصر کا سفر کیا ہے، مکہ اور مدینہ بھی گیا ہوں۔ ان شہروں میں بڑے بڑے مشائخ اور علماء کو باوجود پرہیزگاری کے راگ سنتے دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے راگ سنا ہے۔ جو حدیث روایت کی گئی ہے وہ صحیح ہے۔ سماع سے حال طاری ہوتا ہے اور حال سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ نظام الدین اولیاء اور ان کے تمام مرید اہل حال ہیں، اور ان کے زہد و تقوی میں کسی کو کلام نہیں۔ بادشاہ یہ سنتے ہی اٹھا اور سلطان الاولیاء کو یہ اعزاز پیش آیا اور اسی وقت قاضی کو معزول کر دیا۔ آپ کے مناقب و کرامات اس قدر ہیں کہ ان کے بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ یہ ناول ہے،
اور پھر اختصار مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ پڑھنے والے اکتا جائیں گے۔ میں نے بھی حصول سعادت کے لیے کچھ واقعات بیان کر دیے ہیں۔ میری دعا ہے پروردگار عالم اپنے حبیب پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست سلطان الاولیاء کے طفیل سے میری اور ان واقعات کو پڑھنے والوں کی اور تمام مسلمانوں کے مشکلات کو حل اور آسان کر دیجیے، دنیا میں بھی عزت دے، ہماری آرزویں پوری کرے۔ صادق حسین سردھنوی۔ ممتاز خان سلطان الاولیاء کی خدمت میں جس وقت حاضر ہوئے تھے تو شیخ نے مسکرا کر فرمایا، تم اب آئے ہو جب پانی سر سے گزر گیا۔ ممتاز خان نے قدموں پر گر کر کہا، یا شیخ، مہربانی فرما کر شہزادے کے لیے دعا فرمائیے۔ شیخ نے کہا، خدا بہتر کرے۔ آمین، لیکن یہ فرما دیجئے کہ خدا شہزادے کی آرزو برلائے۔ شیخ نے کہا، یہ فقیر شہزادے سے خوش ہے، لیکن ممتاز خان 3 زندگیوں کا معاملہ ہے، بلکہ 3 ہی نہیں، ان کے ساتھ اور بھی کئی زندگیاں وابستہ ہیں۔ ممتاز خان نے کہا، اسی لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں، خدا سب کی آرزویں پوری کرے۔ اس پر ممتاز خان خوش ہو گیا اور اس نے کہا، میں یہی دعا چاہتا تھا حضور۔ شیخ نے کہا، لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن پر کبھی نظر نہیں کرتے۔ جاؤ، ملکہ عالیہ اب انشاءاللہ کسی کی دل شکنی نہیں کریں گی۔ ممتاز خان نے کہا، بہتر ہے، اور وہ اجازت لے کر نہایت خوش واپس لوٹا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔